بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر، لب دیر سے ہیں تشنہ اظہار کرم کر۔ ایک عمر سے آنکھوں میں لیے خواب تمنا، جانے کو ہے اب یہ تیرا بیمار کرم کر۔ اور تو دل کے نہاں خانے میں آ ناز با انداز، تو دل کے نہاں خانے میں آ ناز با انداز، یہ آنکھ تو ہے حائل دیدار کرم کر، یہ آنکھ تو ہے حائل دیدار کرم کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں محاسن نعت کے ساتھ مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی صاحب آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین گرامی، تحت اللفظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے والے مہمانان گرامی کو مدعو کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنے خوبصورت اور منفرد انداز اور پھر پرفیکٹ باڈی لینگویج سے پورے مجمع پر گرفت حاصل کرنے پر ملکہ رکھتی ہے، محترم جناب محمد ارسلان عباس چشتی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ محترم جناب محمد سکندر قادری صاحب جو ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ دونوں شخصیات تحت اللفظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے میں اپنا ایک مقام اور اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ سکندر بھائی جو ہیں یہ نوبارد ہیں، یہ بہت تھوڑے عرصے سے منظر عام پر آئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی جانفشانی اور محنت سے اس شعبے میں اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کے نغمے یوں ہی کریا کریا کوچا کوچا الاپتے رہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ارسلان بھائی سے قبلہ سچ میری بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں حضرت اقبال کے نعتیہ کلام میں موجود مختلف پہلو، نعت کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر آپ بات کریں اور ان مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ تو آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ہی محترم ارسلان صاحب جو ہیں ان کی طرف لے کے چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے۔ اور جیسے کہ ارسلان عباس چشتی صاحب، آپ کا تو جو موضوع ہے وہ جناب اقبال کے حوالے سے ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ ہی، کیونکہ زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہوں گا تاکہ وہ اپنی بات اچھے طریقے سے کر سکیں، ایک دعائیہ کلام اقبال کا فارسی کا، اور میں صرف اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اقبال نے جس احساس کے ساتھ یہ شعر لکھا وہ احساس بہت کمال ہے۔ اگر اس احساس کی موجودگی ہو تو سمجھ لیں کہ نعت پڑھنے کا انداز، نعت سننے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ ایک تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور وہی دعائیہ سی نعت کہہ لیں، تو اس میں انداز سب سے پہلے دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یعنی اپنی عاجزی بھی پیش کر دی اور مالک کی تعریف بھی کر دی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ جب محشر کا دن آئے تو میرے عذر سنیے گا۔ میری خطائیں ہیں یقیناً، لیکن ان کا عذر سنیے گا۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر تو یہ ناگزیر ہے کہ میرا حساب ہونا ہی ہونا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں، تو کم از کم میرا حساب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لیجیے گا۔ اگر یہ احساس انسان کو ہو جائے کہ معاشر کے دن میں نے حضور کے سامنے جب میرا نامہ اعمال کھلے گا تو میں کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گا، یہ احساس جناب اقبال جیسی شخصیت کو ہے، تو ہم خود اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ احساس بڑا خوبصورت اسی کے ساتھ۔ اچھا، یہ شعر نا ارسلان بھائی میں نے سب سے پہلا جو میرا موقع تھا سننے کا وہ
عظمت صابری صاحب ہیں, ماشاءاللہ, ان کی زبان سے میں نے سنا تھا. ماشاءاللہ. ایک پروگرام میں تھے اور سر عارف نعیم صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام کی نظامت کر رہے تھے. جب وہ مائک پر آئے نا تو انہوں نے بس ایک لفظ بولا, سر عارف نعیم نے, تو غنی از ہر دو عالم. پھر انہوں نے یہیں سے شروع کیا. تو یقین کیجئے اس وقت تو مجھے اس کے مفاہیم کا ادراک نہیں تھا, بعد میں ہوا. لیکن جو ہی اس شعر کے مفاہیم کا ادراک مجھ پر ہوا تو جب بھی یہ شعر پڑھا یا سنا جاتا ہے تو ایک بالکل ایک ٹھنڈک کی ایک لہر جو ہے وہ میری کمر میں دوڑ جاتی ہے اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر جاتی ہے. یہ ایسا شعر ہے. جی اسی کے ساتھ جناب ارسلان عباس چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اقبال کے حوالے سے کیا گفتگو آج فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو میں 94 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرزا حسن صاحب اور جناب محترم سید فیض الحسن شاہ صاحب قاضمی, آپ حضرات کا کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ ہوں. تو جو عنوان دیا گیا ہے وہ انتہائی لطیف ہے. یہ اپنے اندر بہت وسعتیں رکھتا ہے. نعت ایک جہان ہے, ایک دنیا ہے, اس میں شک نہیں ہے. جہاں سے کوئی شروع ہوتا ہے اس کی انتہا بھی نعت پہ ہی ہوتی ہے اور ابتدا بھی نعت پہ ہی ہوتی ہے, مگر اس میں شرط ہے کہ وہ اہل محبت سے تعلق رکھے. تو دیکھیں گزشتہ صدی میں اور قیامت تک جو زندہ رہنے والا کلام ہے وہ بہت سے لوگ ہیں, ان میں ایک نمایاں نام جناب اقبال کا بھی ہے. بالکل انتہائی خوبصورت شعر ہے ان کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وفا کیا ہے. جہاں پہ ہم یہ معنی لیتے ہیں نا کہ وفا کا معنی ہے ساتھ دینا, کسی کے ساتھ چلنا, کسی کے اچھے بھلے وقت میں اس کے ساتھ ہونا. ہم یہی سنتے آئے ہیں, میرے دوست نے وفا نہیں کی, والدین کہتے ہیں بیٹے بے وفا نکلے ہیں, وفا نہیں کرتے, یا دیگر معاملات میں ہم وفا کا جہاں پہ ساتھ دینا, ساتھ چلنا, یہ معنی لیتے ہیں نا. کبھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا تو بڑے لطیف معنی ہیں. ان میں معنی ایک تعمیل بھی ہے وفا کا, اور دوسرا اس کے ساتھ متصل معنی تکمیل بھی ہے. جیسے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ عمارت بنانی ہے, سمجھنا, آپ نے یہ ایک عمارت بنانی ہے. بندہ عمارت بنانے کو شروع کر دیتا ہے. جب وہ شروع کرتا ہے وہ تعمیل میں تو آ گیا, تکمیل تک نہیں پہنچا. تکمیل تب ہی ہوگی جب وہ اس کو مکمل کر دے گا. اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی کہ اقبال کے کہنے کا مقصد ہے کہ تو خود کو محبوب کے رنگ میں اتنا ڈال لے, تو محبوب کے رنگ میں رنگ جا. وہ جیسا کہ واقعہ ہے نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں رہے اور جب غار سے باہر نکلتے ہیں نا لوگ پہچان ہی نہیں پاتے کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون ہے, غلام کون ہے اور آقا کون ہے. وہ یہی ہے کہ ان کی وفا کی اس نیچ پہ پہنچ چکے تھے, اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے کہ تقسیم ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے خود کو محبوب کے رنگ میں یوں ڈال لیا تھا. تو جب محبوب کے رنگ میں ڈال لیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آگے کیا ہوتا کیا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جیسے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیجئے, یہ لوگوں سے آپ کہیے نا کہ اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہو, میری بندگی میں آنا چاہتے ہو, میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو, میری پیروی میں آ جاؤ, میری وفا میں آ جاؤ. تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور اقبال تو یوں تک کہہ گئے کہ جو کرنی ہے جہانگیری, جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. اگر تو چاہتا ہے نا کہ جہان پہ تیری گرفت ہو, جہان کی نعمتیں تیرے قبضے میں ہوں, تو پھر ایک کام کر, اگر ادھر حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو ادھر غلامی کر. جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر, عرب کا تاج سر پر رکھ, خدا بندے عجب ہو جا. یہ اقبال کی خوبصورتی ہے. یہ اقبال کے نعتیہ کلام کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک دو پہلو ہیں
جو ایک ابھی تو ایک ہی چل رہا ہے، یہ اقبال کا حسن ہے نعت کا. اقبال نے نعت تو کہی ہے مگر اس میں ایک نظریہ بھی دیا ہے. اقبال کا سارا کلام اس کا لفظ با لفظ ویسے نہیں ہے کہ پڑھ کے گزر جانا، اس میں نظریات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اقبال اس حد تک مانے، اس حد تک محبت کی کہ وہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. وہ یہاں پہ نظریہ اور ہے، یہاں پہ پہلو اور ہے. جب وہ نماز میں آئے، اقبال کا عشق وحدانیت یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے اس قدر روتے تھے کہ قرآن کے اوراق آنسوؤں سے بھر جاتے تھے. یہ اقبال کا ایک عشق تھا جو اپنے مالک کی ذات سے تھا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. ہاں، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو یہ ان کی محبت ہے آقا علیہ السلام سے، یہ ان کا عشق ہے. پھر وہ عشق کہتے ہیں کہ اپنے عشق میں ایسی شدت پیدا کر جس میں وہ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تیری محبت میں اتنی شدت ہونی چاہیے، ایک آگ ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک تپش ہونی چاہیے جو سوائے محبوب کی ہر چیز کو جلا کر رہا. اچھا جی، یہ جو مصرع انہوں نے پڑھا ارسلان بھائی نے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اس میں اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، ویسے تو ظاہر ہے محبت کا اظہار ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو نماز ہے نا اس کا امام کچھ اور نہیں ہے. امام یہاں پہ اصل تو روح کے معنی میں کہ میری جو نماز ہے اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تیری محبت، تیرا آپ کا شوق، آپ کی محبت جو ہے وہی، اسے ہی نماز کی جو بنیاد ہے وہی قرار دے رہے ہیں. ایک اور شعر بھی وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا. یہ مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ دونوں کے مفاہیم تقریباً ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں، قریب ہیں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، جو میں جھکا. بس یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں اتنی شدت پہ ہے. شوق ایک منزل ہے، ٹھیک، مشتاق شوق، پھر اشتیاق کی منزل پہ بندہ پہنچتا ہے. یہ ایک خوبصورت منازل ہے محبت کی، ٹھیک ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ویسے تو عقل جو ہے نا وہ کچھ اور بولتی ہے، عشق اور بولتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، مگر اقبال کہتے ہیں جب اس در کی غلامی میں آ جائے گا نا، تو محبوب کی غلامی میں آ جائے گا، اس قدر آ جائے گا کہ تو ان سے وفا بھی کرے گا، اس قدر آ جائے گا کہ تیرے گلے میں پٹکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی غلامی کا ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ تیرے اندر جب عشق کی آگ بھڑکے گی، عشق کی آگ جلے گی، تو پھر ادھر سے کرم ہوگا. جب ادھر سے کرم ہوگا نا تو اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اب دونوں چیزیں کیا ہیں آگے انہوں نے بتا بھی دیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عقل غیاب و یعنی کہ عقل بھی پا گئی، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور اضطراب. مقصد کہ وہ کہہ رہے ہیں عقل بھی فیض یافتہ ہوگی اور عشق بھی فیض یافتہ ہوگی. یہ اقبال نے کہہ دیا جب اس در پہ جھک جائے گا نا، جب تو ان سے وفا کرے گا، جب تو ان سے محبت کی بلندیوں کو چھو لے گا نا، وہ محبت، وہ سوز جو حضرت بلال کے اندر تڑپ رہا تھا. جب عشق اپنے شباب کو پہنچتا ہے نا، پھر زبان پہ اگر کیل بھی ٹھونکے جائیں نا تو پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی. بے شک ایسے ہی. اور پھر وہ دوسرا اقبال صاحب کا ایک اور شعر ہے، وہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں، واہ واہ، تیرے محیط میں ہے باپ. اچھا، گنبد آب گینا رنگ، پورے کا پورا آسمان، جہاں کھلی جگہ پہ کہیں کھڑے ہوں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے بالکل گنبد ہے. ہر خالی جگہ ہو تو نیچے تک، مطلب جب ہم کہتے ہیں افق، ہمیں افق تک آسمان بالکل گنبد کی طرح نظر آتا ہے. لیکن وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے محیط میں وہ بالکل ایک بلبلے جتنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہماری
نظر کی وسعت تک ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بلبلے کی طرح. سبحان اللہ کی مانند ہے تیرے محیط میں. ویسے تو اقبال ہے نا, وہ یورپ میں گئے, گھوما پھرا. ہم یورپ سے جب لوٹتے ہیں نا ہمارے ساتھی, تو ان کے نظریات یا ان کی کیفیات چینج ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر یہ تھا, ادھر یہ خوبصورتی تھی, یہ قوانین تھے, یہ تھا. مقصد اقبال کہتے ہیں ان کی محبت دیکھیں آپ, ان کا عشق دیکھیں. پہلے تو بات عشق اور محبت اور وفا کی ہو رہی تھی, مگر یہاں پہ انہوں نے انتہا کر دی. وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. اقبال کی محبت دیکھیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, کیوں سرما ہے میری یہاں کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, میں ایک شعر کے ساتھ بھی نصیر الدین نصیر, ابھی میں انداز گفتگو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں. علی صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ یہ کسی کی زلف شبگوں کا تصرف ہے نصیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی کی زلف شبگوں کا تصرف ہے نصیر, کہ جب بھی جاتا ہوں کسی محفل پہ تو چھا جاتا ہوں. وہ تو میں نے پہلے بالکل اسی کے ساتھ ہم جو سکندر بھائی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا, سکندر بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں مطلب سوچ رہا ہوں کہ ان سے ہم کیا پوچھیں یا ان سے ہم کس موضوع پر بات کریں. جہاں عشق پر بات ہو رہی تھی, محبت پر بات ہو رہی تھی اقبال کے حوالے سے, اور محبت اور عشق جب بھی جہاں بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی 2-3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان مائل ہوتا ہے کسی کی طرف. ایک بنیادی چیز ان میں حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. خصائل ہوتے ہیں, فضائل ہوتے ہیں, شمائل ہوتے ہیں, اور ایک چیز ہے جو ظاہری حسن ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بھی بہت سے نعت گو شعراء نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. تو سکندر بھائی کی طرف میں تو چاہوں گا کہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر ہمیں کوئی بات بھی کریں. ظاہر حسن ہوگا تو عشق ہوگا. عشق ہوگا بالکل ایسے ہی. حسن ہوگا تو اور عشق ہوگا. کوئی کلام بھی جو ہے وہ ہمیں سنائے اپنے مخصوص رنگ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نہایت ہی مشکور ہوں بلال بھائی اور سید فیض الحسن شاہ صاحب کا, جنہوں نے اپنے خوبصورت اس چینل میں 94 میں ہمیں جوائن کیا. اور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کیونکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں آل محمد, پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. جیسے کہ بات حسن کی ہے, اور حسن پہ میں ایک کہنا چاہتا ہوں شعر کہ نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ سا تھا, نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ سا تھا. کوئی پوچھے یوسف سے کہ حسن مصطفیٰ کیسا تھا, کوئی پوچھے یوسف سے کہ حسن مصطفیٰ کیسا تھا. اور پنجابی کا ایک شاہ جی مجھے شعر یاد آ گیا کہ کلی پاویں کڈی سونی ہوے لگدی, کلی ریس کیتی کدے پھل دی نہیں. جز دے نال پاویں پھل بندا, جز ریس کیتی کدے پھل دی نہیں. پاویں سونے نو مٹی وچ گالیے پے, مٹی نال سونے کدے تل دی نہیں. خوبصورتی جگ دی کٹھی کر لو, نبی پاک دی جتی دے مل دی نہیں. خوبصورتی جگ دی کٹھی کر لو, نبی پاک دی جتی دے مل دی نہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف بہت خوبصورت تھے, لوگ کہتے ہیں کہ یوسف بہت خوبصورت تھے. اور حسن کا حق کیا ادا ہوا, یا پھر ہاتھ کاٹے تھے مصر کی عورتوں نے, یا پھر زلیخا کا دل فدا ہوا. لیکن ہمیں ناز ہے کہ ہم امتی ہیں اس نبی کے, ہمیں ناز ہے ہم امتی ہیں اس نبی کے جو حسینوں کا بادشاہ ہوا. بس میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا یہی کہتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, ہم تو غارِ ہرا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو آپ دیکھیں نا, میں چونکہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ پاک میں چلے جائیں چند پیسے لگا کے, آپ کعبہ بیت اللہ کو دیکھیں گے, مدینہ پاک کو دیکھیں گے, سب زیارات کریں گے. لیکن میں صدقے جاواں مولا علی کے کعبے میں آئے اور کعبے کو نہیں دیکھا. 3 دن گزر گئے, مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی. جب مصطفیٰ نے اٹھایا تو مولا علی نے دیکھا, پھر بس کیا تھا کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, ہم تو غارِ ہرا دیکھتے رہ گئے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس نے یوسف پہ کٹیں مصر میں گشتے زنا, گشتے زنا, اس نے یوسف پہ کٹیں مصر میں گشتے زنا.
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. اس میں بہت ساری وسعت ہے. ادھر زنا ہے, ادھر مردان عرب ہیں جو کسی کی سنتے ہی نہ تھے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو دیکھا تھا, ادھر تو انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. کنہوں نے؟ عورتوں نے. تو ادھر سر کٹے کنہوں نے کاٹے؟ مردوں نے. باتوں پر نسلوں تک لڑائی ہوتی تھی. یہ تو حسن مصطفیٰ تھا, بس جو دیکھا جو دیکھتا وہ گمی ہو جاتا, دیکھتے ہی رہ جاتا. وہ جو کہتے ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. یہ اتنا دل نشین سلسلہ ہے. ہمیں کچھ 4-5 اشعار جو ہیں وہ اپنے مخصوص رنگ میں بھی سنائیے. کیونکہ بلال بھائی پنجابی میں میں سنا دیتا ہوں. پنجابی میں سنائیں. پنجابی ساڑی ماں بولی ہے, کون بھائی اس تو انکار کر سکتا ہے. اور جیسا کہ ربیع الاول شریف بھی گزرا ہے, حسن مصطفیٰ پہ بھی اور آمد مصطفیٰ پہ بھی. اتے کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں. اتے کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں. ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں, تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں. آزم لال حلیمہ لے گئی, ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. کیونکہ کرم بڑھ کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا, غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. او سانو گناہاں دی تھوپ ساڑ دیندی جے کملی والے دی کملی دا سایہ نہ ہوندا. او سانو گناہاں دی تھوپ ساڑ دیندی جے کملی والے دی کملی دا سایہ نہ ہوندا. کیونکہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا, کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا. نہ عرش کرسی نہ چن تارے, شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے. نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا. نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے, محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. کسے نوں وی ملدی نہ اے زندگانی, ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد. ناظرین گرامی, یہ تحت اللفظ میں پڑھنے والے ہمارے ثنا خانان مصطفیٰ جو ابھی تک ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں, یہ ڈسٹرکٹ مڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سر جی کہ مڈی بہاؤالدین میں اس حوالے سے بہت ٹیلنٹ موجود ہے. اپنا اپنا رنگ ہے, اپنا اپنا جو ہے انداز ہے. یہ ایک چمن بن چکا ہے نا جس میں ہر قسم کے پھول ہیں اور اپنی اپنی خوشبو ہے, اور سب میں خوبصورتی ہے. الحمدللہ میں وہ شاعر کا شعر یاد ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ایسی نعت کے صدقے ہماری. ہاں جی, بس وہ کہتے ہیں مجھے وہ آبرو مازنا میں مصطفیٰ. ہماری عزت تو آقا علیہ السلام کے جوڑوں کا صدقہ ہے, ان کی شناخوانی کرتے ہیں لوگ, عزتیں دیتے ہیں. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. مگر یہ سارے لوگ محبت سے عشق سے پڑھنے والے ہیں, اور یہ جھجکتے بھی نہیں ہیں میرے انداز کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا. یہ بس اپنی دھن سے اپنی محبت سے لگے رہتے ہیں. ادھر تو قبولیت ہی قبولیت ہے, جو محبت سے پڑھے ان کو کچھ نہیں ہے. ٹکرانے پہ آئے تو ابو لہب کو بھی ٹکرا دیا, قبول کرنے پہ آئے تو بلال کو بھی. ایک شعر ہے نا کہ وہ نہ مکھڑے نہ مکھڑے دل وے, میرے آقا جی ویکھن تے دل وے. تو جذبات کا اظہار ہی ہے, اصل مقصد بھی یہی ہے. اور اسی کے ساتھ میں مرزا صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. ناظرین گرامی, محاسن نعت کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, اور جب بھی اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور جتنی خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور سلسلہ گفتگو شروع ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کچھ اور وقت ملے اور ہم بات کو تھوڑا اور آگے لے جائیں, لیکن یہ گھڑی کی سوئیاں جو ہیں یہ ہمیں بار بار اشارہ دیتی ہیں اور ہمیں روک دیتی ہیں اور احساس دلاتی ہیں کہ نہیں, اب وقت ختم ہو چکا ہے. تو آج کے محاسن نعت میں ہمارے معزز مہمانان گرامی محترم جناب محمد ارسلان عباس چشتی صاحب, محمد سکندر قادری صاحب کو اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ہی مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن کاظمی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت دی,
تو آئندہ جمعۃ المبارک ایک بار پھر 94 کے اسٹوڈیو سے محاسن نعت کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.